آپ 95 دفعہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور 5 دفعہ کہیں مجبوری میں موبائل میں پڑھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ عادت بنا لیں کہ موبائل میں قرآن پڑھیں گے، یہ غلط عادت ہے، بہت غلط عادت ہے۔ اور جب قرآن شریف کی ذرا سی بھی اگر بے ادبی یا توہین اگر ہم نے کر دی جانے یا انجانے، اس کا تو اللہ کے یہاں انجام بھگتنا ہی پڑے گا۔ نہیں پڑھنا چاہیے، موبائل میں ہرگز قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج کل قرآن شریف پڑھنے کا کتنا رواج ہے، دیکھتے ہیں آپ، مجھ سے زیادہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، میں تو مسجد میں رہتا ہوں، آپ تو دنیا میں رہتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ یہ جو گھروں میں قرآن شریف پڑھے جاتے تھے، یہ الگ بات ہے، کسی کے یہاں مر گیا یا کسی کا افتتاح دکان کا ہو گیا، وہ الگ بات ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا۔ روز گھر میں پڑھنا، روز تلاوت، روز قرآن شریف، قرآن شریف سے محبت، قرآن شریف کی عظمت کو دل میں لگانا، اپنے دن بھر کے 24 گھنٹے کے پروگرام میں قرآن کریم کو شامل کرنا، تلاوت کی اہمیت کو سمجھنا، قرآن کو بھی پڑھنا اور قرآن کے مطلب اور مفہوم کو بھی پڑھنا سمجھنا۔ آج کل نہیں آپ دیکھ رہے، اور جو 10 12 سال 15 سال 20 سال کے بچے ہیں ان کو تو آپ نکال ہی دیجئے، وہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے، وہ تو اسکول کالج کوچنگ، انگریزی ہندی بس۔ تو جیسے ہمارے عمل ہے ویسے اللہ کا حکم، کیا کر سکتے۔ ایک اور بدعت شروع ہو گئی، موبائل میں قرآن شریف پڑھتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیے موبائل میں بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہی موبائل جو لغویات کا مجموعہ ہے، لغویات، بے حیائی، جھوٹ، دھوکے بازی، مکاری کا پلندہ ہے، وہی موبائل، اسی میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہاں مسجد میں اتنے سارے قرآن شریف رکھے ہیں، یہاں مسجد میں اتنے سارے قرآن شریف رکھے ہیں، گھروں میں قرآن شریف رکھے نہیں پڑھتے۔ کبھی اگر پڑھنا ہوگا موبائل کھولا تھوڑا سا بیٹھے پڑھ لیں۔ تو ہم نے قرآن شریف کو کم سمجھ لیا نا، ہم نے وقت کم کر دی، عزت کم کر دی، قرآن کریم کی عظمت کم کر دی ہم نے۔ آپ یہ نہ سمجھیے موبائل میں جو آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے قرآن کی ویلیو ختم کر دی، عزت ختم کر دی، جو تعظیم ہونی چاہیے تھی وہ ختم کر دی آپ۔ اس کو چھوڑیے آپ کے جائز ہے یا ناجائز۔ جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں، ادھر جو قرآن شریف رکھے ہیں، ادھر جو قرآن شریف رکھے ہیں، یہ اللہ کے ہاں سوال کریں گے نا کہ بھائی آپ سینکڑوں نمازی آتے تھے، کبھی آپ نے قرآن شریف اٹھا کے پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ اپنے گھر میں کبھی پڑھتے تھے آپ قرآن؟ اور جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے موبائل کے اندر تو بچے دیکھیں گے بھائی ابا اماں تو ہمیشہ موبائل ہی دیکھتے رہتے ہیں، میں بھی دیکھوں موبائل۔ بچوں پہ برا اثر پڑے گا، جوانوں پہ برا اثر پڑے گا، سماج پہ برا اثر پڑے گا۔ جب آپ وضو کریں گے، قرآن شریف کو ہاتھ میں لیں گے، قرآن شریف کو بوسہ دیں گے، قرآن شریف کو چومیں گے، قرآن شریف کو وضو کر کے احترام سے ہاتھ میں لیں گے، جب قرآن کے اوراق کھول کر عزت اور تعظیم سے آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے، اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا فائدہ ہی الگ ہے۔ اور پھر میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ کہ بہت سے ایسے بھی ہیں پڑھنے والے قرآن کے جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، قرآن ان پہ بد دعا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوتے ہوں کہ جو قرآن کو صحیح نہ پڑھتے ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوتے ہوں جو قرآن کی عزت تعظیم نہ کرتے ہوں۔ بھئی اگر آپ دکان میں بیٹھے ہیں، کارخانے میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، تو قرآن شریف اٹھا کے پڑھ لینے میں کیا مشکل ہے؟
ہاں کوئی میدان جنگ میں اگر ہے یا کہیں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ منع ہے. دیکھیے نماز پڑھنے کو تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں نماز نہ پڑھو، وہاں نماز نہ پڑھو، جگہ ہسپتال میں نماز نہ پڑھو. ابھی تک کسی نے قرآن پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے. نماز پڑھنے کو تو کہا ہے کہ آپ باہر روڈ پہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھنے کو ابھی کسی نے منع نہیں کیا. تو جب ہم عزت کریں گے نا، جب ہم قرآن شریف کی تعظیم کو سمجھیں گے، یہ الگ بات ہے. آپ 95 دفعہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور 5 دفعہ کہیں مجبوری میں موبائل میں پڑھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ عادت بنا لیں کہ موبائل میں قرآن پڑھیں گے، یہ غلط عادت ہے، بہت غلط عادت ہے. اور جب قرآن شریف کی ذرا سی بھی اگر بے ادبی یا توہین اگر ہم نے کر دی، جانے یا انجانے، اس کا تو اللہ کے انجام بھگتنا ہی پڑے گا. نہیں پڑھنا چاہیے، موبائل میں ہرگز قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. بلکہ ہم پڑھیں گے اگر قرآن شریف کو ادب سے پڑھیں گے، دیکھ کر بچوں کو نصیحت ہوگی، بچے سمجھیں گے. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا نا پہلے کہ جب جنازہ مسجد میں آتا تھا ہمارے ہاں، ہمارے بچپن میں جب جنازہ مسجد میں آتا تھا تو جتنے لوگ جنازے میں آتے تھے وہ سارے مسجد میں آ کے قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتے تھے، پڑھنے لگتے تھے. اگر جنازے میں آدھے گھنٹے کا انتظار ہے، 15 منٹ کا انتظار ہے، تو لوگ قرآن شریف اٹھاتے تھے، پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. لیکن آج اگر جنازہ آ جاتا ہے تو جنازے کو ایک طرف رکھ کے 4 آدمی ادھر میٹنگ کر رہے ہیں، 4 آدمی ادھر میٹنگ کر رہے ہیں، 4 آدمی ادھر گفتگو کر رہے ہیں، گروپ بنا کے کھڑے ہوئے، اپنے دنیا کے سارے کام حل ہو رہے ہیں اور جنازہ ادھر رکھا ہوا ہے. تو یہی سب چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو شاید انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہو جائے گا.